کا کورٹ کیسز کا تعلق ہے ہماری آج ایز وی اسپیک جو ہمارا اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی اسپیکٹرم پہ نہ کوئی اسٹے ہے نہ کسی کی اونرشپ کا کلیم ہے. اب کسی کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, کسی کے پاس اسٹے بھی نہیں ہے, کسی کا کلیم بھی نہیں ہے اونرشپ کا, تو ہمیں بالکل ہم کانفیڈنٹ ہیں اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری بھی کانفیڈنٹ ہے اور وہ انشاءاللہ پورے بھرپور کانفیڈنس سے آج آکشن میں حصہ بھی لے گی. تو ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم نے جتنی بھی ہم ہر کریزی سے کورٹ کیسز کو کروا سکتے تھے, پیمرا اس کا حصہ رہا, پی ٹی اے اس کا حصہ رہا, ہم نے پورے طریقے سے کورٹ کیسز جو ہیں ان کا سامنا کیا ہے اور آج ہمیں اس طرح کا الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آئے گا. میڈم یہ بتائیے کہ جب اسپیکٹرم آکشن ہے کتنا اسپیکٹرم آکشن امید ہے ہو جائے گا اور جی ڈی پی پہ اس کا کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے ہماری کوشش یہ ہے کہ اسپیکٹرم آکشن جو 600 میگا ہرٹز کی اویلیبلٹی ہے اس میں سے منیمم 300 تو انشاءاللہ ضرور ہوگا اور اس سے اوپر جتنا بھی ہو جائے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہوگی. اور 300 بھی جب ہوتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ جو ہماری اسپیکٹرم اویلیبلٹی ہے وہ دگنی ہو جائے گی. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم اس وقت 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ 240 ملین تقریباً جو آبادی ہے ہماری وہ آپریٹ کر رہی ہے. اس میں سے میجورٹی ینگ پاپولیشن ہے جو ڈیجیٹل فرسٹ ہے. ہر بچہ جو ہے آج انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے. ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ ہماری انٹرنیٹ کی جو یوزیج ہے وہ 25% بڑھ گئی, مگر انفارچونیٹلی نہ اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی ہو پائی اور نہ ہی ٹیلی کام انڈسٹری میں اس طرح سے انویسٹمنٹ ہو پائی کہ انٹرنیٹ کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی. تو آج اس اسپیکٹرم آکشن سے ہمیں امید ہے کہ جو ہمارا ایوریج سٹیزن کا جو ایک یوزر ایکسپیرینس ہے وہ کم از کم دگنا ہو کے بہتر ہو جائے گا اور آنے والے وقتوں میں جو پاکستان کے 5 کیپٹلز ہیں ان کے اندر 5G بھی اویلیبل کروا دیا جائے گا تاکہ جو ہماری ہائی ٹیک انڈسٹری ہے جس کے یوز کیسز ہیں 5G کے, خاص طور پہ جنہوں نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا ہے ان کے لیے 5G کی اویلیبلٹی رہے. مگر ترجیح ہماری اس وقت یہ ہے کہ 4G جو کہ ہماری تقریباً 97 سے 98% آبادی جو ہے وہ 4G انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے اس کے اوپر ہم فوکس رکھیں. اور ہماری یہ بھی کوشش رہے گی کہ اس 98% آبادی کو ہم کم کریں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فائبرائزیشن کو زیادہ کریں اور جو لوگ فائبر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کا ریشو بہتر کیا جائے اور وہ زیادہ بڑھایا جائے کیونکہ اس کی جو کوالٹی ہے انٹرنیٹ کی وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو فائبرائزیشن کے لیے بھی آپ جانتے ہیں آنریبل پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا, رائٹ آف وے چارجز پورے ملک میں ختم کیے جس سے فائبرائزیشن کی بھی جو اب ایک فیزیبلٹی ہے وہ بہتر ہوئی. ہم نے اس کا جو کمپلین پورٹل ہے اس کے اپروولز جو ہیں اس کے لیے اب اسمبلی میں بھی اپنا بل متعارف کرایا ہے کہ جو PTRA ہے اس کی امینڈمنٹس میں اس کو اب ہم لاء میں لیجسلیٹ کر دیں کہ رائٹ آف وے جو ہے وہ اویلیبل کیا جائے گا. فائبرائزیشن کی پالیسی بالکل تیار ہے, اٹس اے پلان جو ہے بالکل تیار ہے, وہ اویلیبل بھی ہے. اس کے اوپر ہم اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بھی بات کر رہے ہیں, ورلڈ بینک ADB سے بھی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ رول آؤٹ بلکہ ہونا شروع ہو گئی ہے. میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو چائنا کے ساتھ ہماری فائبر پہ جو انٹرنیٹ ٹرانزٹ ہے وہ بھی آج جو ہے بہترین طریقے سے چل رہا ہے. اور اب تو بلکہ ہم نے تمام سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی بات کر لی, ہمارا MOU بھی سائن ہو گیا ہے کہ ہم جو ہیں اب سینٹرل ایشین ریپبلکس کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ٹرانزٹ کریں گے. تو پاکستان انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اپنی اسٹرانگ فائبر بیک بون کی بنیاد پہ ایک پورے اوپر جو لینڈ لاک سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور چین کے لیے بھی شارٹیسٹ روٹ ہے کہ سمندر کے ذریعے ہم لائف کنیکٹیویٹی دیں, تو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ پورے ریجن کے لیے ڈیٹا ٹرانزٹ ہب بننے جا رہا ہے. انٹرنیٹ کے حوالے سے 4 میں ہمیشہ آپ سے بات کرتی ہوں. سب سے پہلے تو سب مرین کی بات کرتے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 3 سب مرین کیبلز لینڈ کرائیں, 2 انشاءاللہ اس سال لائٹ اپ ہو جائیں گی تو ہماری ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی لائف جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں پچھلے سال بھی یہ جو یمنی واٹرز تھے اس کے اندر ہم نے 5 سب مرین کیبل کے کٹس دیکھے, پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی. پاکستان میں مذاق بھی کرتے ہیں شارک کے حوالے سے, مگر بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہم لائف کنیکٹیویٹی کیبلز بڑھا رہے ہیں اس سے ہماری ریزیلینس اور بیک اپ بہتر ہو جائے گا. میں مکمل کر لوں. اس کے بعد فائبرائزیشن کی بات ہو گئی اور جو وائرلیس ہے اس کے لیے تو آج ہم کھڑے ہیں. اور چوتھا جو لیئر ہے وہ سیٹلائٹ کا ہے. سیٹلائٹ کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی بھی میجر یہ فائبر ہارڈ ویئر کے بغیر ہم جو ملک کے طول و عرض ہے اس کے اندر انٹرنیٹ اویلیبل کر سکتے ہیں. اس کی ریگولیشنز جو ہیں سیٹلائٹ کی, کیونکہ لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس کی جو ریگولیشنز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں اور دنیا میں یہ تھوڑا سا نیا فینومینا ہے. اور پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3 ریگولیٹری باڈیز ہیں جو اگر ہم نے ان کی فائنل کرنی ہے تو اس کے اندر آتی ہیں. ابھی ان تینوں کے درمیان وہ ریگولیشنز فائنل ہو رہی ہیں جس میں
پی سارب ہے اور ہماری جو سیٹلائٹ والی کمپنیز ہیں وہ ہیں لوکل، اور پھر یہ پی ٹی اے ہے. اور جیسے ہی ریگولیشنز فائنل ہوتی ہیں ہمارے پاس آلریڈی ملٹیپل اپلیکیشنز اویلیبل ہیں سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروویژن کے لیے ایسٹ ویسٹ دونوں سے. تو ہماری کوشش ہے کہ جیسے ہی ہم ریگولیشنز کو فائنل کرتے ہیں تو ہم سیٹلائٹ انٹرنیٹ انٹروڈیوس کرا دیں گے. ہمارے پاس ایگزیکٹ میں کوٹ نہیں کرنا مطلب اپلیکیشنز میں نہیں میں کوٹ کروں گی، مگر جو انٹرسٹ ہمیں شو کیا، میرے سے آ کے ملے، ہمیں یہ امیزون کوپر ملا، اسٹار لنک ملا، چائنیز 2 ہیں ہمارے پاس، 2 اور ممالک ہیں جن کے لوگ آ کے ہمیں ملے اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کرنا چاہتے ہیں. بٹ ایز سون ایز وی ہیو دا ریگولیشنز فائنلائزڈ وہ آفیشیلی اپلائی کریں گے اور ان کی لائسنسنگ ہوگی تو ہم اویلیبل کر دیں گے. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو ممکن بنا سکیں. میڈم پالیسیاں بنتی ہیں، پالیسیاں بننے کے بعد جیسے 5G کی ہے یہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن جیسے فائر وال تھی، فائر وال آپ سنا ہے پہلے بنائی گئی تھی، اب ختم کر دی گئی، اس کی کیا وجہ؟ کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ ہر طرف سوشل کہاں سے سنا آج ویسے what is the source of this information? What is the source of this information? آپ بتائیں نا آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ ہمیں تو سنا ہے، ہم نے کہاں سے سنا ہے؟ انفارمیشن کر رہے ہیں کہ نہیں. اچھا، سو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ڈیجیٹل باؤنڈریز ہیں، مجھے ایک فائر وال کو ایسے ہم نے کوئی ہوا بنایا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں ہے کیا ہے. پاکستان کی جو ڈیجیٹل باؤنڈریز ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے ڈیفینیٹلی، آپ دیکھیں جو پچھلے سال مارکہ حق ہوا اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا جو ہمیں فیئر تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے کمیونیکیشن سسٹمز نہ ڈاؤن ہو جائیں، ہمارے انٹرنیٹ سسٹمز نہ ڈاؤن ہو جائیں، ہمیں سائبر اٹیکس نہ ہو جائیں. مگر ہم نے اس کو بہت افیکٹولی پروٹیکٹ کر کے رکھا. ہمارا جو ویب مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ پچھلے 20 سال سے چل رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور وہ امپروو ہوتے رہیں گے. ان میں ہم ایڈیشنز کرتے ہیں، ان کو آگمنٹ کرتے ہیں. جیسے جیسے سائبر تھریٹس کی کمپلیکیشنز، ان کی جو وہ زیادہ ڈیلیکیٹ، زیادہ مشکل اور زیادہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری سائبر سیکیورٹی اتنی ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور اس کے لیے ہمیں اتنی ہی اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور اتنی ہی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اپنے ویب مینجمنٹ سسٹمز کی، تاکہ ہم اپنے سسٹمز کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں. آج آپ دیکھیں کہ آپ کی ملک کے اندر بھی، میں اب گلوبل تو جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، ہم نے مارکہ حق بھی جو لڑا اس میں ہم نے یقیناً جہاز بھی گرائے اور ہم نے ہر طرح سے اس جنگ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. مگر اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ سائبر وارفیئر کا تھا. ہماری تینوں جو افواج ہیں ان کے جو سائبر ونگز تھے، انہوں نے جس طرح سے وہ جنگ لڑی، آپ یقین کریں مجھے ایئر فورس کے لوگوں نے آ کے ذاتی طور پہ کہا کہ اگر ہم ٹیکنالوجیز وہاں پہ نہ ڈپلوائے کرتے، اوبیسلی ان چیزوں کی ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے، تو ہم شاید اس طرح سے یہ کامیابی حاصل نہ کر پاتے. تو اس حوالے سے اپنی ڈیجیٹل باؤنڈریز کو سیکیور کرنے کے لیے، ملک میں ٹیررزم سے لڑنے کے لیے، آج آپ دیکھیں آپ کی جتنی انفارچونیٹلی اسلام آباد میں آپ نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا کہ ایک آدھا ہم نے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ٹیرر اٹیک دیکھا، اس میں بھی جو ہے وہ وی پی اینز استعمال کر کے آئی ڈیز جو ہیں وہ اس طرح سے بلاسٹ کی جاتی رہیں. تو اس حوالے سے ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ ہمیں ویزیبلٹی رہے ٹیررزم کے حوالے سے، اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اپنی ڈیجیٹل باؤنڈریز سیکیور کرنے کے حوالے سے.